یعنی بات سمجھ میں نہیں آئی. اصل میں زج کرنا اور یہ سب کرنا مطلوب نہیں ہوتا. یہ جو رسول کا معاملہ ہوتا ہے, رسول جب دعوت دیتا ہے, اور ہر دائی کا معاملہ یہ ہونا چاہیے کہ بات کس لیے ہوتی ہے, بات پہنچانے کے لیے, سمجھانے کے لیے. اس لیے نہیں کہ زج کرنا ہے, منہ بند کر دینا ہے, بالکل ہرا دینا ہے. تو ہرا تو اس میں اس پر ہی جو ہے کہیے کہ اس بات پر ہی جم جاتے اور بحث شروع کر دیتے کہ میری بات مراد موت اور زندگی سے. کچھ نہیں. دوسری بات سمجھ میں نہیں آئی, اچھا چلو یہ بات سمجھو, یہ بات سمجھ میں نہیں آئی, اس بات سے سمجھو. کس بات سے؟ کہ اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے, آپ ذرا اسے مغرب سے نکال لائیے. تو اللہ تعالیٰ کیا بتاتے ہیں, یہ بات فبہت الذی کفر, اس بات نے اس کو ششدر کر دیا. اس معاملے نے کیا ہوا, اسے یہ مبہوت ہو کے رہ گیا. اب یہ بات الگ ہے کہ اس پر آپ جتنا چاہے غور کرتے جائے, اس میں کون سی ایسی بات تھی, کہہ دیتا کہ اچھا تھی نکال لو, وہ ہے تو وہ نکالے. لیکن اسے یہ بات, اس کا اندازہ سے تھا کہ یہ اللہ کا رسول ہے, یہ یعنی یہ ہے کوئی چیز, ہے کوئی ہستی. یہ بات اس کی سمجھ میں آنی شروع ہو گئی ہے کہ کیا ہے. اب جو اسے جمے رہنا ہے اپنے مقصد پر, اگر کہا اور نکل آیا تو بنے گا کیا, یعنی پھر بنے سارا کام ختم ہو جائے گا. تو اس اعتبار سے بہرحال اس کے جو کہ یہ قرآن جو بیان کر رہا ہے, وہ کیا بیان کر رہا ہے کہ اس کے اوپر اس کا اثر ہوا, وہ مبہوت ہو گیا, ششدر ہو گیا. مگر واللہ لا یہدی القوم الظالمین, مگر اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا. اب مبہوت ہونے کے بعد کیا تھا, مان لیتا, مانا نہیں, مان کے نہیں دیا. جیسے کہ قوم کا معاملہ ان کا سامنے آئے گا آگے, کہ جب بتوں کو توڑ دیا اور کہا کہ ان سے پوچھو, تو کہا یہ تو بولتے ہی نہیں ہے, کہا یہ بولتے نہیں, ان کے پیچھے لگے ہو. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ اپنے ضمیر کی طرف پلٹے, مگر پھر مت ماری گئی. تو یہ کیا ہے, جو طاغوت سے اپنا رشتہ جوڑ کے رکھتا ہے, طاغوت اسے اندھیرے میں لے. ابھی ہے نا ایک علامت آئی, ایک روشنی کی کرن چمکی, مگر کیا ہے, اس روشنی کی کرن سے فائدہ اٹھاتے اور روشنی میں آ جاتے. لیکن اس کو بجھا دیا, اس کی طرف توجہ نہ دی, اور پھر چلے گمراہی کی طرف. چلو اپنے بتوں کی حمایت کرو, جم جاؤ ان کی عقیدت پر, چلے گا تو جاؤ. اور پھر جو ادھر آتا ہے وہ اس سے انہی چیزوں سے ہدایت پا لیتا ہے. او کالذی, لہذا دوسری مثال دی. اب یہ دوسرے آدمی کی مثال آ رہی ہے. او کالذی, یا پھر مثال کے طور پر اس شخص کو دیکھو, مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها, جس کا گزر ایک ایسی بستی پر ہوا جو اپنی چھتوں پر اوندھی گری پڑی تھی, یعنی مری ہوئی تھی, مری پڑی تھی, لاش پڑی تھی. یہ صورت بات تھی. فاماتہ اللہ مئۃ عام ثم قال ان یحیی هذه اللہ بعد موتها, اس نے اس کو دیکھ کر کہا, قالا کہنے لگا, ان یحیی هذه اللہ بعد موتها, اس نے کہا یہ آبادی جو ہلاک ہو چکی ہے اسے اللہ کس طرح دوبارہ زندگی بخشے گا, اللہ کس طرح دوبارہ زندگی بخشے گا. فاماتہ اللہ مئۃ عام ثم بعثہ قال کم لبثت قال لبثت یوما او بعد یوم قال بل لبثت مئۃ عام. یہ اللہ تعالیٰ آگے اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جب اس نے یہ بات کہی کہ اللہ انہیں کیسی زندگی بخشے گا, تو اللہ نے کیا کیا, کم لبثت فاماتہ اللہ مئۃ عام, اللہ نے اسے موت دے دی, اللہ نے اس کی روح قبض کر لی, اور مئۃ عام یعنی 100 برس تک وہ مردہ پڑا رہا. ثم بعثہ, اور 100 برس کے بعد اللہ نے پھر اسے دوبارہ اٹھا دیا, دوبارہ زندگی دی اسے 100 برس کے بعد. قال کم لبثت, سوال کیا کتنے دنوں کے بعد اٹھے ہو. جیسے وہ آئے گا نا سورہ کہف میں, جب یہ اٹھے تھے اصحاب کہف, اب کہہ رہے تھے کتنی دیر سوئے, ایک دن سوئے, پتہ نہیں کتنا سوئے, اللہ ہی جانتا ہے, یعنی بالآخر کس نتیجے میں پہنچے. لیکن یہ نہیں اندازہ نہیں تھا کہ 300 سال سو کے اٹھ رہے ہیں, تو یہاں تو 100 سال کی بات ہو رہی ہے. تو کیا کہا, قال کم, کہتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ قال لبثت یوما او بعد یوم, ایک دن یا اس کا کچھ حصہ, ایک دن یا چند گھنٹے سویا ہوں گا, یہ بات انہوں نے کہی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال بل لبثت مئۃ عام, نہیں 100 برس تک اسی حال میں رہے ہو. اب پتہ چل رہا ہے یہ کیا معاملہ ہوا. فانظر, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ, اب ذرا اپنے کھانے اور پانی کو دیکھو, اس میں ذرا تغیر نہیں آیا, اس میں ذرا تغیر نہیں آیا. وانظر الی حمارک, اور ذرا اپنے گدھے کو دیکھو, یعنی گدھے کی طرف نظر کرو تو اس کا حال کیا ہے, ختم ہو چکا ہے. یعنی گویا اب اس کا اگلا منظر آئے گا نا, اس میں پتہ چلے گا کہ ہاں ہڈیاں اور اس طرح بوچیدہ پھر دوبارہ زندہ کیا جا رہا ہے وہ ان کے سامنے. اب یہاں منظر کی بات یہ ہے, ایک طرف تو یہ بات کہ 100 برس, اب دو چیز, اب مجھے تو پتہ ہی نہیں کتنا ہوا ہے, لوگوں کو میں جاؤں گا پتہ چلے گا, دنیا بتائے گی, تو یہ بات ہوگی. لیکن دو چیزیں بالکل آمنے سامنے ہیں. ایک طرف کھانا ہے, کھانا پہلے سڑتا ہے یا جانور پہلے مرتا ہے؟ کھانا پہلے سڑ جاتا ہے نا, ایک دن 2 دن
کھانا کیسے بچے گا؟ تو کیا کہہ رہے ہیں؟ فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ. کیا اللہ نے کیا چال دی ہے سامنے؟ ایک طرف یہ ہے کھانا ہے، دوسری طرف کیا ہے؟ تمہارا خچر ہے، یہ تمہارا گدھا ہے، یہ اس کا حال دیکھو کیا ہو گیا، اس کا پنجر تک بوسیدہ ہو گیا. وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، اور یہ ہم نے اس لیے کیا ہے کہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنانا چاہتے ہیں. تمہیں دیکھ کر لوگ، تم جب جاؤ گے تو لوگوں کی سمجھ میں بات آئے گی، یعنی یہ نشانی لے کر جاؤ گے. اور دیکھو کیف ننشزها ثم نکسوها لحما، پھر یہ دیکھو کہ ہڈیوں کے اس پنجر کو ہم کس طرح اٹھا کر اس پر گوشت پوست چڑھاتے ہیں. اب یہ گدھے کو کیسے زندہ کیا جا رہا ہے، ان کے سامنے، نظروں کے سامنے یہ کام کیا گیا. فلما تبین لہ، اس طرح جب حقیقت ان کے سامنے بالکل واضح ہو گئی، قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، انہوں نے فوراً کیا کہا؟ میں اچھی طرح سمجھ گیا، یہ بات جو ہے میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. یہ معاملہ جو ہے ان کے بارے میں کہا ہی جاتا ہے کہ پہلے کوئی نبی رہے ہوں گے جنہیں اللہ نے اس طرح مشاہدہ عینی کرایا ہے، اس طرح مشاہدہ کرایا انہیں. تو یہ انبیاء کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ معاملہ ہے، اس بنیاد پر اسے سمجھا جاتا ہے کہ نبی رہے ہوں گے. باقی اس بستی کا معاملہ اس سب کی طرف کوئی اللہ نے اشارہ نہیں کیا، نہ حدیث میں کوئی بات آتی ہے سامنے. بس بات صرف اتنی ہے کہ اللہ نے یہ منظر انہیں دکھایا اور یہ بات ہمارے سامنے بیان کر دی. رسولوں کے ساتھ اللہ کے خصوصی معاملات ہیں، اور رسولوں کو اللہ تعالیٰ جو مشاہدہ کراتے ہیں، مشاہدہ عینی، یعنی اپنی آنکھوں سے مناظر دیکھتے ہیں. فرشتے ان کے سامنے نازل ہوتے ہیں، وہ فرشتوں سے ملاقات کرتے ہیں، وہ فرشتوں سے اللہ کے پیغامات وصول کرتے ہیں، یعنی سارے معاملات ہیں ان کے لیے، اور دیگر چیزیں بھی. نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معراج کا سفر کرایا، یہ چیزیں بھی آپ کے سامنے رہیں. تو یہ کیا ہے؟ رسول کو جس مقام اور جس منصب پر اللہ تعالیٰ فائز کرتے ہیں اور اس کی جو حیثیت ہوتی ہے، تو دنیا میں جس کام کے اس کے سپرد کیا جا رہا ہوتا ہے، اس کے تحت یہ اللہ کا انتظام ہے. یہ خصوصیت ہے رسولوں کی، یہ اہمیت ہے رسولوں کی کہ اللہ انہیں مشاہدہ عینی بھی کراتے ہیں، ان چیزوں کا بھی جو عام انسانوں کے سامنے نہیں آتی ہیں. تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ یہ اپنے اہتمام کے تحت تو یہ دوسرے ان کے ساتھ بھی کیا گیا، اور اس کے بعد دوسرے رسول کی بات کی گئی. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، اب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، اب وہ بات بھی پیش نظر رہے، وہ واقعہ بھی یاد کرو جب ابراہیم نے کہا تھا اے میرے رب، ربی ارینی کیف تحیی الموتى، ذرا مجھے دکھا تو صحیح تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. یہ کیا بات ہے؟ یہ کیا بات ہے؟ یہ کیا یقین نہیں ہے کہ اللہ نے پوچھا قال اولم تؤمن، کیا تم ایمان نہیں رکھتے اس بات پر کہ اللہ مردوں کو زندہ کرے گا؟ تو کہا کہ اللہ کیا ایمان نہیں رکھتے؟ تو جواب کیا دیا؟ قال بھلا ولکن لیطمئن قلبی، بالکل ایمان رکھتا ہوں لیکن ذرا دل کا اطمینان درکار ہے، دل کا اطمینان درکار ہے. اس کی ایک مثال آپ دیکھیے، بات کیا ہوتی ہے، لوگ یہ تو رسول تھے، رسولوں کو کہہ رہے ہیں ذرا مجھے دکھاؤ تو صحیح دل کا اطمینان. اس کا مطلب اطمینان نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ اللہ سے اس تعلق خاطر کی بات ہے. موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پاس پہنچے، کیا کہنے لگے؟ اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. اے اللہ، اب کوئی اللہ پوچھتا ہے کیا مجھ پر ایمان نہیں ہے؟ ایمان تو ہے، وہ جذبہ، شوق، وہ جذبہ، وہ چیز چاہیے. میں یہ بھی اس منزل سے آگے گزرنا چاہتا ہوں، یعنی کیا اس منزل تک آپ مجھے لے آئے ہیں، اس منزل سے آگے بھی ذرا میں دیکھوں. تو وہ دیکھنا کیا ہے؟ وہ اس اعتبار سے کہ آدمی کے جو جستجو اور جو شوق اور جو اس کے جو تجسس کی کیفیات ہیں، ایمان کا تعلق نہیں ہے اس سے. ایمان تو ہے. اب اگر موسیٰ علیہ السلام سے ایک بات کہی جائے کہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں ہے کہ اللہ پر کہ دیکھنا چاہتے ہیں، تو کسی کے ذہن میں بھی یہ بات نہیں آئے گی. تو ایسی ان کے معاملے کی بات ہے. جب پوچھا اللہ نے اولم تؤمن، قال بھلا، کیوں نہیں، اللہ جانتے تھے. ولکن لیطمئن قلبی، قلب کا اطمینان. اور ذرا آگے بڑھ کر تو قلب کے اطمینان کی بھی بڑی یعنی منازل، مدارج ہیں. یہ ایک الگ معاملات ہیں. ابھی کسی تصور کی طرف جانے کی بات نہیں ہو رہی ہے، بات صرف یہی ہے کس کی کتنی ضرورت ہے، کس کی کتنی ضرورت ہے. ہم بھی دیکھتے ہیں کہ جب ہم اپنے ایمان میں آگے بڑھتے ہیں تو ہماری قلبی کیفیات بدلتی ہیں. ہمارا تعلق اپنا اللہ سے کتنا بڑھتا ہے، ہماری کیفیات پر، ہمارے اللہ سے تعلق پر، ہماری ایمانی کیفیت پر، قرآن سے اور پھر اس کے احکامات پر عمل درآمد سے چیزیں بنتی ہیں. تو بہرحال معاملہ یہ ہے. قالا، تو اللہ رب العالمین نے کہا فخذ اربعۃ من الطیر فصرہن الیک ثم اجعل علی کل جبل منہن. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب ایسا کرو، 4 پرندے لو. اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا 4 پرندے لو اور پھر انہیں اپنے آپ سے مانوس کر لو، اور مانوس کرنے کے بعد پھر کیا کرو؟ فصرہن الیک ثم اجعل علی کل جبل منہن جزء، پھر ان کا ایک ایک جز سے اب کیا مراد ہے؟
بات تو پوری اس طرح کر دی ہے، لیکن اس سے ظاہر جز کہنے کا مطلب کیا ہو، جز کرو، جبھی تو جز ہوگا، ٹکڑے کرو، پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا، یعنی پہلے انہیں پھر ذبح کر کے ٹکڑے کر دو ان کے، اور ٹکڑے کر کے ایک ایک ٹکڑا جو ہے ہر جبل پر، مختلف پہاڑوں پر رکھ دو. ثم ادعوہن یأتینک سعیا، پھر انہیں پکارو، پھر انہیں آواز دو تو وہ تمہاری پکار پر دوڑے چلے آئیں گے. اب یہ جو بات کی تھی نا کہ پہلے مانوس کر لو، اتنا مانوس ہو گئے کہ پکارنے سے آتے ہیں. جانور مانوس ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، آپ کا جانور آپ سے مانوس ہے تو کیا ہے، آپ کو دیکھ کر آپ کو پکارنے سے آتا ہے. تو کہا یہ کام کرو، مانوس کرو، پھر دیکھو ایسا کر کے پھر بلاؤ اسے، تمہاری پکار پر آئے گا. یعنی اب یہ اس جانور کی کیفیت، ضرورت کی بنیاد پہ اتنا دکھایا. تو اب یہاں پر کیا کہا کہ دیکھو یہ تمہارے پاس دوڑ کر آئے گا، اڑ کر بھی نہیں، دوڑ کے سامنے سے دیکھ سکو گے، تمہارے سامنے کوئی اور نہیں آیا. ثم ادعوہن یأتینک سعیا، یہ دوڑے تمہارے پاس چلے آئیں گے. وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، خوب جان لو کہ اللہ نہایت با اقتدار اور حکیم ہے. یعنی یہ ساری چیزیں اللہ نے، اب دیکھیے دو مثالیں ہو گئی نا. یہ ایک کو وہاں سے اللہ، وہ والا مثال کیا تھی، وہ روشنی کی ایک کرن نظر آئی، آنکھیں موند کر دوسری طرف نکل گیا، تابوت اسے اس طرف لے گیا. اور یہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ نے یہ منصب عطا کیا، کیا ہے، اللہ نے انہیں کیسی روشنی میں لے کر آیا. یعنی ایک بات سوال کیا، اللہ نے اس حساب سے ان کا جو ہے کہیے کہ اطمینان کرایا، وہ چیزیں دی. تو ایسی ہماری مناسبت سے جو ہماری ضرورت ہے وہ بھی اللہ پوری کرتا ہے، ہمیں بھی اطمینان قلبی عطا کر دیتا ہے، ان چیزوں سے ملتا ہے. مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة. یہاں سے جو بات شروع ہو رہی ہے یہ آیت نمبر 261 ہے، اور گویا یہاں سے اب یہ 36واں رکوع غالباً شروع ہو رہا ہے. یہ سورہ بقرہ کا ابھی 5 رکوع ہیں سامنے، ایک رکوع چھوڑ دیجیے آخری جس میں سمیٹا جائے گا، اور باقی جو ہیں اس کے اندر اب یہ جو بات کہی گئی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاشی احکامات ہیں، معاشی ہدایات ہیں. اب یہ مال کے حوالے سے بات ہو رہی ہے ساری، یعنی کئی رکوع، 4 رکوع ہمارے سامنے آئیں گے. آخری رکوع اس سے پہلے یعنی 2 رکوع میں براہ راست صدقہ خیرات اس حوالے سے بات ہے، اس کے اصول ضابطے ہیں. اور ایک رکوع جو ہے وہ سود کی ممانعت، یعنی اس کی بات آ جائے گی سامنے، اور ایک کے اندر قرض کے لین دین کے حوالے سے بات آئے گی. یعنی ساری کی ساری باتیں کیا ہیں، معاشی ہیں، معاشیات ہے. تو یہ اسلامی معاشیات ہے، اور اس کی ترتیب کو ذرا سامنے رکھنے کی ضرورت ہے، اور یہ ترتیب ہمیں بہت کچھ بتاتی اور سکھاتی ہے. قرآن کی ہر چیز اپنی جگہ ایک بامقصد ہے. تو آپ دیکھیں بات کہاں سے شروع کی ہے، اب معاشی بات ہو رہی، پہلے کہاں سے شروع کی تھی، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا، کہاں سے، وہاں سے شروع کیا تھا. اب یہاں پر آ کے بات ہو رہی ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، مثال کن لوگوں کی، الذین ينفقون فی اموالهم فی سبیل اللہ، جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، فی سبیل اللہ. ان کی مثال کیا ہے، ان کے خرچ کی مثال کمثل حبہ، ایک ایسی مثال جیسے ایک دانہ، انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ایک دانے کی جیسے کہ اسے بویا جائے تو اس سے 7 بالیں نکلیں اور ہر بال میں 100 دانے ہوں. یہ اللہ مثال دیتا ہے، یعنی ایک دانہ بویا جاتا ہے، 700 دانے انسان کے سامنے ہی مثال. بھائی کوئی ایسی تو نہیں ہے، نظر بھی نہیں ہے ہماری، پتہ نہیں کون سی دنیا کی باتیں ہو رہی ہیں. جو اللہ ایک دانے سے 700 دانے نکالتا ہے، ہماری نظروں کے سامنے نکالتا ہے. تو اسی اعتبار سے اللہ رب العالمین وہ ہستی ہے کہ جب اس کے راستے میں جو مال خرچ کیا جاتا ہے تو وہ ایک کو 700 گنا تک لے جاتا ہے. یعنی یہ مثال دی ہے. ورنہ دوسرے مقامات پر اور بات بھی کی ہے، اللہ نے یہ بات بھی کی ہے کہ بغیر حساب، حساب کے بغیر بھی دیتے. یہ تو حساب ہے نا، ایک کے 700 تو حساب ہو گیا، لیکن اس کے بغیر بے حساب، بلا حساب و کتاب کی، اتنا کہ حساب میں شمار نہ کیا جا سکے، یہ ہوا مطلب اس کا. تو وہ بھی بات آتی ہے سامنے. تو یہ سارے معاملات کیا ہیں، یہ ایک عمومی بات ہو رہی ہے اس وقت. کیا ایک عمومی بات جو انسانوں کو بتائی جا رہی ہے. دیکھو یہ ہے انویسٹمنٹ، آدمی چاہتا ہے نا کوئی اچھا ایسا مجھے ملے، کوئی تجارت، کوئی ایسا انویسٹمنٹ بتائیے جہاں دن رات، یعنی ہماری زبان میں تو کیا کہتے ہیں، دن دوگنا رات چوگنا، یعنی زیادہ سے زیادہ کیا کہتے ہیں، یعنی دگنا چگنا، یعنی دو کے دگنے ہو جائے، 4 گنا ہو جائے. 700 گنا کا تو کوئی نہیں پوچھتا کہتا کہ 700 گنا ہو جائے. ایسا کوئی تصور ہے کسی کے پاس؟ لیکن اللہ تعالیٰ یہ تصور دے رہے ہیں. اب یہاں سے بات شروع کی ہے تو اسی اعتبار سے کہ انسان کا جو اخلاص نیت، اخلاص عمل، اسی بنیاد پر مثال کے اندر بات موجود ہے. دانہ صحت مند ہونا چاہیے، زمین ٹھیک ہونی چاہیے، اس کو ٹھیک طریقے سے دگانا، سارے ہیں نا اس کے تقاضے.
اگر صحیح دانا صحیح زمین میں صحیح طریقے سے جبھی کام ہوگا نا. غلط دانا یا غلط زمین میں یا اس کے بعد غلط طریقوں سے کام نہیں بنے گا. یہ مثال دے کر ساری چیزیں سامنے رکھ دی ہیں, تو وہی باتیں آگے بیان کی جائیں گی. واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. اس طرح اللہ جس کے عمل کو چاہتا ہے بڑھاتا ہے, ترقی عطا کرتا ہے, اور بڑی وسعت والا, بڑے علم والا ہے. یعنی اس کے پاس کسی چیز کی کمی تو ہے نہیں بھائی, اتنا بانٹو گے تو کل خود کیا ہاتھ ختم ہو جائے گا, ایسا نہیں. بڑی وسعت, یعنی کوئی آدمی تصور ہی نہیں کر سکتا. سب کو دیکھا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ رب العالمین اگر تمام انسانوں کو, جتنے روئے زمین پر انسان ہیں, ان تمام انسانوں کو جتنا وہ مانگتے ہیں سب کو ان کے مطابق دے دیا جائے, تو اللہ کے خزانے میں اتنی بھی کمی واقع نہیں ہوگی جیسے ایک سوئی پانی سے نکالتے ہیں, معمولی سی کمی بھی واقع نہیں ہوگی. یہ مفہوم ہے اس حدیث کا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. تو اس اعتبار سے یہ ایسی وسعت والا ہے, کوئی کمی نہیں ہے, ہر ایک کی ضرورت پوری کر دے تب بھی. تو یہ تو جو نظام اس نے بنایا ہے, کہا ہے نا قرآن مجید میں آئے گا, ہم چاہتے ہیں تو ان کے درخت, ان کے دروازے اور ان کے بالا خانے سب سونے کے بنا دیتے, لیکن یہ ہماری حکمت کے مطابق اس کے تحت نہیں ہوا یہ کام. تو اللہ کے پاس کوئی کمی نہیں ہے. تو یہ تو بات ہو رہی ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں کی, وہ تو کافروں کی بات تھی. فرمایا کہ بڑی وسعت والا, بڑے علم والا, اسے پتا ہے کون کس جذبے سے اس کے راستے میں خرچ کر رہا ہے. الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ, اور وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں, ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذا. اب وہ چیزیں آ گئیں جو میں نے عرض کیا تھا نا آپ سے کہ مثال میں بھی ہے نا بات, کہ دانا بھی اچھا ہونا چاہیے اور زمین بھی اچھی ہونی چاہیے, طریقہ بھی درست ہونا چاہیے, موسم بھی اس کے مطابق ہونا چاہیے. سردی کی فصل گرمی ہے بوئیں گے تو کام نہیں بند, ایسا ہوتا ہے نا ساری چیزیں. تو اب یہ اللہ کے اصول کیا ہیں انفاق کے معاملے میں, اب وہ کیا چیزیں تو اللہ بتا رہے ہیں. فرمایا کہ جو لوگ اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں, الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ. اچھا, یہ بار بار بات آتی ہے فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں. کسی اور راستے میں خرچ کریں گے تو کوئی فائدہ نہیں, اس کی بات نہیں ہو رہی ہے. دیکھیے اگر اللہ کی رضا کے لیے اللہ کا راستہ کیا ہوتا ہے, فی سبیل اللہ کیا ہے؟ فی سبیل اللہ کا مطلب یہ ہے کہ مال آدمی چاہے اپنی ضرورت کی تکمیل کے لیے, اپنے بال بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے, اعزاء و اقربا کی خبر گیری کے لیے, محتاجوں کی اعانت یا رفاع عامہ کے کاموں کے لیے, یا اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے, یا جہاد و قتال کے راستے میں, جہاں بھی خرچ کرتا ہے اگر اللہ کے حکم کے مطابق کرتا ہے تو یہ اللہ کے راستے میں. جیسے کہا نا وہ دینار جو اپنی ذات پہ خرچ کرتے ہو وہ بھی صدقہ ہے, اور جو لقمہ اپنی بیوی کے منہ میں دیتے ہو وہ بھی صدقہ ہے. تو اللہ کے راستے میں صدقہ ہوتا ہے نا, یہ دنیا کو دکھانے والا تو صدقہ نہیں ہوتا ہے. تو یہ سب فی سبیل اللہ. شرط کیا ہے؟ کمانا بھی اللہ کی رضا کے مطابق اور خرچ کرنا بھی اس کے احکامات کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے, یہ سبیل اللہ ہے. یعنی اپنی مرضی سے, ضرورت یہاں پر ہے کر یہاں رہا ہوں, جہاں ضرورت ہے وہاں کرنے کی بات ہے, جتنا کہ ضرورت جیسا اس کے مطابق احکامات کو سامنے رکھنا. تو یہ بات ہے فی سبیل اللہ. پھر کیا کہا؟ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں, اور پھر صرف اتنا ہی نہیں اللہ کے راستے بلکہ کچھ اصول, ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذا, اور خرچ کر کے پھر احسان نہیں جتاتے اور نہ اذیت دیتے ہیں نہ دکھ دیتے ہیں. یعنی یہ اصول سامنے آ گیا. پہلا کیا اصول سامنے آ گیا کہ خرچ کیا ہے, اب جتانا, احسان جتانا, بھائی ہم نے تو یہ کیا, آپ نے کیا کیا. جیسے آدمی اجتماعی کام میں کرتا ہے, بھائی میں نے یہ کیا, آپ نے کیا کیا, ہم نے تو یہ کیا, ہم نے وہ کیا. اپنے کاموں کو آدمی گنانا شروع کر دے, ایسا نہیں ہے. یا فرد کو دے کر احسان جتانا شروع کر دے اور ایسی باتیں کرے جس سے دل دکھے, اذیت دینا, تو یہ اس کی, تو یہ کام نہ کرے. لہم اجرہم عند ربہم, ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے. یعنی یہ بات اللہ نے دو چیزیں یہاں پر بتا دی کہ احسان نہیں جتانا, دکھ نہیں دینا, اللہ کے پاس اجر ہے. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون, اور ان کے لیے کسی رنج اور خوف کا موقع نہیں ہے. یعنی یہ نہیں کہ اللہ کو پتہ نہیں چلا اب کیا ملے گا نہیں ملے گا, کسی کو بتایا بھی نہیں, منع کر دیا, صاحب گنانا بھی نہیں, گن بھی نہیں گانا, اور ایسا بھی نہیں, کچھ بھی نہیں کیا, لیکن اللہ کو سب پتا ہے, اللہ کے علم میں, لہذا کوئی فکر کی بات نہیں ہے کوئی کہ نقصان ہو جائے گا, پتہ نہیں چلے گا, سب کچھ ملے گا جو آدمی نے اللہ کے لیے کیا. قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک میٹھا بول, قول معروف, ایک اچھی بات, معروف بات, اسے میٹھا بول سے متعارف کیا. ایک میٹھا بول اور کسی ناگوار بات پر ذرا سی چشم پوشی, مغفرہ یعنی نظر انداز کرنا, معاف کر دینا. قول معروف و مغفرہ, بڑی چیز ہے یہ کہ ایک میٹھا بول اور کسی ناگوار بات پر ذرا سی چشم پوشی, خیرم, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس خیرات سے بہتر ہے, خیرم من صدقہ, اس صدقے سے بہتر ہے, یتبعها اذى, جس کے پیچھے
ستانا ہو، دکھ دینا ہو. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک میٹھا بول اور ایک ناگوار بات پر ذرا سی چشم پوشی اس خیرات سے بہتر ہے جس کے پیچھے دکھ ہو. واللہ غنی حلیم، اللہ بے نیاز ہے اور بردباری اس کی صفت ہے. اللہ یہی صفات اپنے بندوں میں بھی دیکھنا چاہتا ہے. آپ کے اندر بھی ذرا حوصلہ ہو، کچھ کر کے کچھ ذرا ٹھہراؤ ہو. جتانا، دکھانا، سنانا، بتانا یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے. اب یہاں پر کہا کہ اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کسی کی پرواہ نہیں ہے اور بردباری اس کی صفت ہے. تو یہ اپنے اندر پروان چڑھاؤ. اللہ تمہاری خیرات کا حاجت مند نہیں ہے. اللہ اگر تم سے یہ کہتا ہے تو پھر تم سے بھی توقع یہ کرتا ہے کہ چھچورے مت بنو، کم ظرف نہ بنو، بلکہ فراغ حوصلہ اور بردبار بنو. فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور دکھ دے کر اس شخص کی طرح ضائع نہ کر دو، باطل نہ کر دو. لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، احسان جتا کر دکھ دے کر. کس کی طرح؟ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اس شخص کی طرح کہ جو نہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور نہ آخرت پر، اور اپنا مال محض لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے. یعنی ينفق مالہ رئاء الناس، اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے. ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور نہ اللہ اور نہ آخرت پر ایمان رکھتا ہے. اب یہ جو مثال کیا ہے، یہ دیکھیے، جو لوگوں کے دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ لوگوں سے چاہتا ہے، چاہے تعریف چاہے کوئی بدلہ چاہے. لیکن جو اللہ کے لیے کرتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ لوگوں سے نہیں چاہتا ہے. وہ کیا کہتا ہے؟ ہم تو اللہ کی لوجہ اللہ، ہم تو اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں اور تم سے ہم کوئی بدلہ بھی نہیں چاہتے اور کوئی شکریہ کے بھی طلبگار نہیں ہے. یعنی یہ کیفیت ان کی ہوتی ہے. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. تو یہاں پر یہ بات بتائی کہ یہ چیز گویا اس شخص کے مصداق ہے. یعنی لوگوں کو دکھانا اور یہ اذیت دینا اور یہ سب تکلیف دینا، یہ اس کے مصداق ہے. اس کی طرح کا معاملہ ہو جائے گا کہ جو دکھاوے کا کام کرتا ہے اور اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتا ہے. اور اس کی مثال کیا ہے؟ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا. اس کے خرچ کی مثال ایسے ہے جیسے ایک چٹان تھی جس پر مٹی کی تہ جمی ہوئی تھی، اس پر جب زور کی بارش ہوئی تو ساری مٹی بہہ گئی اور صاف چٹان کی چٹان رہ گئی. بارش کیا ہوتی ہے؟ بارش سے رویدگی، یعنی بارش سے زمین کے اندر جو ہے کہ پیداوار ہوتی، نباتات اگتی ہے نا بارش. لیکن کون سی زمین پر اگتی ہے؟ جو زرخیز ہوتی ہے، جو مٹی ہوتی ہے. لیکن چٹان پر بھی مٹی کی تہ ہے، مٹی ہے، تو بارش ہوگی تو کیا ہوگا؟ مٹی بہہ جائے گی، اس میں رویدگی نہیں ہوگی، کوئی اس کے اندر کچھ اگے گا نہیں. تو چٹان کا مطلب کیا ہے کہ نیت ٹھیک نہیں تھی. بظاہر عمل تو ہے، مٹی نظر آ رہی ہے، خیرات بارش ہے، لیکن کیا ہے؟ نیت ٹھیک نہیں تھی تو ضائع ہو گیا. نیت ٹھیک نہ ہو تو عمل ضائع ہو جاتا ہے. یہ بات ہے. اور فرمایا لا یقدرون علی شیء مما کسبوا واللہ لا یہدی القوم الکافرین. ایسے لوگ اپنے نزدیک خیرات کر کے جو نیکی کماتے ہیں اس سے کچھ بھی ان کے ہاتھ نہیں آتا، اور کافروں کو سیدھی راہ دکھانا اللہ کا دستور نہیں ہے. یعنی کافر یہاں کون لوگ کہے گئے؟ وہی بات کی نا کہ جو دکھانے کے لیے، یہ جو کہا کہ ریاکاری شرک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا، یہ کہا اس اعتبار سے. تو ریاکاری گویا اس طرف لے جاتی ہے انسان کو. پھر آگے فرمایا وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. پہلا دوسری مثال دیتے ہیں بخلاف اس کے جو لوگ اپنے مال محض اللہ کی رضا جوئی کے لیے دل کے پورے ثبات و قرار، یعنی دل کے پوری آمادگی، دل کا پورا اپنے دل سے، جسے کہتے ہیں نا اپنے خوشی سے، اپنے دل سے، اپنے آمادگی سے، تو دل کے پورے ثبات و قرار یعنی اپنی دل کی آمادگی خوشی کے ساتھ میں خرچ کرتے ہیں، تو ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے کسی سطح مرتفع پر کوئی باغ ہو اور اگر زور کی بارش ہو جائے تو دگنا پھل لائے، اور اگر زور کی بارش نہ بھی ہو تو ایک ہلکی سی فوار ہی اس کے لیے کافی ہو جائے. تم جو کچھ کرتے ہو سب اللہ کی نظر میں ہے. یعنی یہ گویا کہ یہ کہ نیت کی خوبی جو ہے انسان کے عمل کو بڑھاتی ہے. نیت کی خوبی اب جتنی زیادہ ہوگی اتنا زیادہ فائدہ ہو جائے گا، جتنا اخلاص زیادہ ہوگا اتنا اس کا نتیجہ بھی زیادہ نکلے گا. اور اخلاص کی کمی بیشی سے یہ اعمال کے نتائج میں بھی فرق پڑ رہا ہے، بتایا جا رہا ہے. اور پھر آخری آیت کو لیتے ہیں، مثال دی ایک اور، اَیَوَدُّ أَحَدُکُمْ أَن تَکُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِیلٍ. کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے، یعنی کوئی ایسا ہے کہا کہ اس کے پاس ایک ہرا بھرا باغ ہو، ان تکون لہ جنہ، اور پھر من نخیل و اعناب،
اور تجری من تحتها الانہار، نہروں سے سیراب، کھجوروں اور انگوروں اور ہر لہو فیہا من کل الثمرات، اور ہر قسم کے پھلوں سے لدا ہوا۔ کیا تم میں سے کوئی شخص پسند کرتا ہے کہ اس کے پاس ایک ایسا باغ ہو جو نہروں سے سیراب، کھجوروں اور انگوروں اور ہر قسم کے پھلوں سے لدا ہوا؟ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ، اور ایسے حالات ہوں، یعنی کس وقت یہ کی بات ہو کہ جب وہ خود بوڑھا ہو اور اس کے بچے ابھی ضعیف ہوں۔ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ، اور صورتحال کیا ہو جائے کہ اس وقت وہ ایک تیز بگولے کی زد میں آ کر جھلس جائے۔ یعنی اب منظر کیا بنا؟ ایک ایسا باغ ہے جو ہر طرح سے پورا آباد ہے، بہت اچھا ہے، بہت عمدہ ہے، اور ایک ایسے وقت میں جب کہ وہ خود بوڑھا ہے اور اس کے بچے جو ہیں وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ، اس کے بچے جو ہیں، اس کی ذریت جو ابھی کمزور ہے، اور ایسے وقت میں فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ، وہ ایک تیز آگ کے بگولے کی زد میں آ کر جھلس جائے، تو اب اس وقت کیا حال ہوگا اس کا؟ یعنی اس میں وہ مثال دی جا رہی ہے، بتایا جا رہا ہے کہ بوڑھا ہو گیا، یعنی دوبارہ باغ لگانے کی سکت نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے، بچے چھوٹے ہیں، کوئی اس کی مدد کرنے والا بھی نہیں ہے۔ اب جو جمع پونجی تھی کام آئے گی، اب بڑھاپے میں پتہ چلا جمع پونجی عین اس حالت میں ختم ہو گئی۔ کیا کیسی مایوسی، کیسی صورتحال! کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون، اس طرح اللہ اپنی باتیں تمہارے سامنے بیان کرتا ہے، شاید کہ تم غور و فکر کرو۔ یعنی یہ بات کس حوالے سے غور و فکر کی بات ہے؟ اس میں اس حوالے سے غور و فکر کی بات ہے کہ انسان کام کرتا ہے لیکن ان ہدایات پر عمل نہیں کرتا جو اللہ نے بتائی ہے، احسان بھی جتاتا ہے، دکھ بھی دیتا ہے، اور دیگر کام بھی کرتا ہے جو اللہ نے منع کیے ہیں۔ اس اعتبار سے اب باغ تو لگایا اس نے اپنی دانست میں، صدقہ تو کیا، نیک کام تو کیے، مگر بعض چیزیں کسی کو ستانا، کسی کو دکھ دینا، تانے دینا، طنز کرنا، ایسی چیزیں، یعنی یہ وہ چیزیں جو انسان کے عمل کو ضائع کر دیتی ہیں۔ یعنی ان چیزوں سے منع کیا ہے نا، تانے نہیں دینے، طنز نہیں کرنا، کسی کا مذاق نہیں اڑانا، یہ سب تحقیر نہیں کرنا۔ اذیت میں سب چیزیں آتی ہیں۔ اذیت کے اندر کن چیزوں سے انسان کو اذیت ہوا کرتی ہے؟ آپ کو اذیت جن چیزوں سے ہوتی ہے جس سے آدمی کا دل دکھتا ہے، وہ اذیت والی بات ہے۔ تو کوئی اذیت کا کوئی پہلو بھی ایسا اختیار نہ کرنا جس سے سامنے والے کو تکلیف پہنچے، اس سے کیا ہوگا؟ عمل ضائع ہو جائے گا۔ اور پھر پتہ چلا ہم نے تو اپنی دانش میں عمل کیا، وہاں پہنچے تو پتہ چلا معاملہ بگڑ گیا، کام ختم ہو گیا۔ یہ وہی والی حدیث ہے، یاد کر لیجئے۔ کہا کہ بہت سے حالانکہ بالکل سے متعلق نہیں، لیکن کیفیت وہی ہے کہ انسان بہت سے اچھے اعمال لے کر جائے۔ کہا نا اس امت کا مفلس آدمی کون سا ہے؟ بہت سے کام کیے نیکی کے، اور جب وہاں پہنچے تو کیا ہوا؟ لوگوں کو ستایا ہے، حق مارا ہے، تکلیفیں دی ہیں، ستایا ہے، ان کے مطالبات ہیں، اور سب دیا جا رہا، کام ختم۔ یہاں تو عمل ہی بیکار ہو گیا، عمل کرنے کا موقع نہیں ہے، وہاں عمل ضائع ہو گیا۔ دونوں صورتیں۔ تو آخرت میں عمل کرنے کا موقع نہیں ہوگا، دنیا میں عمل کرنے کا موقع ہے، لہٰذا اپنے عمل کو بچانا اور اس حیثیت سے کوشش یعنی احتیاط کرنا کہ عمل کو ضائع کرنے والا کوئی کام نہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔